فرعون اور اس کے درباری حق اور اللہ کی اس دعوت کو نہ صرف ٹھکرا دیتے بلکہ الٹا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو قتل کی دھمکیاں دینے لگتے ہیں۔ ایک بڑی کڑھائی کے اندر تیل کو گرم کر کے اس کے بیچ میں زندہ آدمی کو ڈال دیا جاتا تھا جس سے وہ جل بھون کر ختم ہو جاتا تھا، یا پھر وہ سولی پر چڑھا دیتا تھا۔ فرعون کی بیٹی بہت غصے میں آتی ہے اور دوڑ کر اپنے باپ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جس کو ہم نے اپنی میڈ رکھا ہے یہ تجھے اپنا رب نہیں مانتی بلکہ یہ موسیٰ کے ہاتھ پر ایمان لا چکی ہے اور موسیٰ کے رب کو اپنا رب مانتی ہے۔ فرعون نے کیا کیا کہ فوراً ایک ابلتی اور جوش مارتی ہوئی دیگ منگوائی جس میں تیل بہت زیادہ گرم تھا اور اس لڑکی کو ایک آخری موقع دیا، کہا کہ تو موسیٰ کے رب کو چھوڑ کر مجھ پر ایمان لے آ اور مجھے اپنا رب مان لے، تو بچ جائے گی۔ لیکن اس نے انکار کیا اور کہا جب اس میڈ کی دونوں بچیوں کو باری باری تل کر مار دیا جاتا ہے تو یہ باندی فرعون سے کہتی ہے کہ اب تھوڑی دیر کے بعد نے مجھے بھی مار دینا ہے، تو میری ایک آخری خواہش ہے، اس کو آپ پورا کر دیں۔ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے اور میری بچیوں کی جلی ہوئی لاشوں کو ایک ہی قبر میں دفنا دینا۔ فرعون نے غصے میں آ کر کہا، فرعونیوں پر اللہ تعالیٰ نے چچڑیوں کا عذاب بھیج دیا جس کی وجہ سے ہر قبطی اور فرعونی کے گھر میں بے شمار چچڑیاں بھر گئیں اور ہر چیز کو تباہ کر دیا، اور یہاں تک کہ لوگوں کے جسموں کے ساتھ چمٹ گئیں جس سے قوم سخت پریشان ہو گئی۔ فرعون کو یہ فکر ہونے لگتی ہے کہ اب اگر موسیٰ کو اپنے راستے سے ہٹا نہ دیا گیا تو یہ عذاب کے ذریعے سے ہم سب کو ہلاک کروا دے گا، اس لیے اب اس نے یہ سوچا کہ کسی نہ کسی طرح سے موسیٰ کا قصہ تمام کر دیا جائے۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کر فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں اور اسے اسلام کی طرف بلاتے ہیں۔ فرعون ان کی یہ بات سن کر انہیں کہتا ہے کہ اگر آپ سچے ہیں تو کوئی معجزہ ہمیں دکھاؤ۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں جو لاٹھی ہوتی ہے اسے فرعون کے دربار میں نیچے ڈال دیتے ہیں۔ جو ہی وہ لاٹھی نیچے ڈالتے ہیں ایک دم سے وہ عصا سانپ بن جاتا ہے اور ایسا خطرناک سانپ بن جاتا ہے کہ وہ پھنکار مار کر فرعون کی طرف دوڑنے لگ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر فرعون سخت ڈر جاتا ہے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو پکارتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ ہاتھ لگاتے ہی سانپ سے لاٹھی میں بدل جاتا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنے سیدھے ہاتھ کو بائیں بغل میں دباتے ہیں، بغل میں ڈال کر جب نکالتے ہیں تو وہ ہاتھ نکلتے ہی چمکدار اور خوبصورت بن جاتا ہے، ایسی روشنی اس سے پھوٹتی ہے کہ فرعون حیران ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عطا کیے گئے معجزات تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے بعد ملے تھے۔ فرعون کی مجلس میں موجود تمام درباری یہ سارے معجزات دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اس کے کچھ درباری ان معجزات کو دیکھ کر بہت امپریس بھی ہوتے ہیں۔ جب فرعون نے دیکھا کہ میرے اپنے لوگ موسیٰ کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں تو فرعون نے فوراً سے یہ بات بولی کہ یہ سب تو موسیٰ نے جادو کے زور سے کیا ہے۔ یہ موسیٰ جو 10-12 سال تک مصر سے غائب رہا ہے یہ کہیں پر جادو سیکھتا رہا ہے اور اب آ کر ہمیں یہ جادو کے زور سے ڈرا رہا ہے، اس لیے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس کے ساتھ میں بیٹھے کچھ درباریوں نے یہ بھی کہا کہ اب ہم اپنے ملک میں پھیل کر جو ٹرینڈ جادوگر ہیں ان کو کھوج کر لائیں گے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا مقابلہ کروائیں گے۔ مگر ادھر موسیٰ علیہ السلام ہر روز اسی طرح سے فرعون کو ایمان اور اسلام کی دعوت دیتے رہے اور فرعون اور اس کے درباری حق اور اللہ کی اس دعوت کو نہ صرف ٹھکرا دیتے بلکہ الٹا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو قتل کی دھمکیاں دینے لگتے ہیں۔ دوسری طرف اس نے اور اس کے سپاہیوں نے بنی اسرائیل پر جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی ان پر ظلم کا سلسلہ اور تیز کر دیا۔ وہ ان لوگوں پر ایسے ظلم کرتا کہ ایک بڑی کڑھائی کے اندر تیل کو گرم کر کے اس کے بیچ میں زندہ آدمی کو ڈال دیا جاتا تھا جس سے وہ جل بھون کر ختم ہو جاتا تھا، یا پھر وہ سولی پر چڑھا دیتا تھا۔ لکھا ہے کہ فرعون ہی وہ پہلا بادشاہ ہے جس نے سولی کا طریقہ ایجاد کیا تھا، لیکن اس سب کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس سارے ظلم کو سہ جاتی اور اپنے مشن کو یہ دونوں انبیاء کرام آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ ادھر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو راہ سے ہٹانے کی تدبیریں اور زیادہ تیز کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے اور دعا کی، اے میرے پروردگار، فرعون کی طرف سے ظلم اپنی پیک پر پہنچ چکا ہے، اس لیے میں آپ سے آپ کی غیبی مدد کی فریاد کرتا ہوں۔ اس دعا کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فرعون کی اپنی بیوی حضرت آسیہ جو پہلے سے ہی موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک سافٹ کارنر رکھتی تھی وہ ایمان لے آتی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیتی ہیں۔ اس وقت میں اگر کوئی بھی شخص موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا تھا تو فرعون کی طرف سے اسے خطرناک سزائیں دی جاتی تھی۔ لوہے کی کنگھیوں سے اس کے پورے باڈی کا گوشت اور کھال کو اتار دیا جاتا تھا اور اس کے بعد بھوکے شیروں کے آگے اس شخص کو ڈلوا دیا جاتا تھا، یا پھر ابلتی تیل میں یا پانی کی کڑھائی میں ڈلوا کر پکوڑا بنوا دیا جاتا تھا۔ اس لیے کوئی بھی اوپنلی ایمان قبول نہیں کرتا تھا، البتہ دل ہی دل میں بہت سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان چکے تھے۔
انہی میں سے حضرت آسیہ اور ان کی باندی بھی تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ ان کی جو باندی تھی، جسے آج ہم میڈ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ایک مرتبہ فرعون کی بیٹی جو حضرت آسیہ کی سوتن کی اولاد تھی، یہ میڈ اس کے سر پر کنگھی کر رہی تھی۔ کنگھی کرتے کرتے اچانک سے کنگھی نیچے گر جاتی ہے اور باندی جب اس کنگھی کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو اس کی زبان سے بسم اللہ نکلتا ہے۔ اس پر فرعون کی بیٹی اس سے کہتی ہے کہ تو یہ کس کا نام لے رہی ہے؟ تو میرے باپ کو اپنا خدا نہیں مانتی؟ وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں تیرے باپ کو نہیں بلکہ میں اس کو اپنا رب اور خدا مانتی ہوں جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جو میرا، تیرا، تیرے باپ کا اور ہر ایک کا خدا ہے۔ اس کے علاوہ میں کسی کو بھی اپنا رب نہیں مانتی، اور میں نے اسی رب کا نام لے کر کنگھی بھی اٹھائی ہے۔ یہ سن کر فرعون کی بیٹی بہت غصے میں آتی ہے اور دوڑ کر اپنے باپ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جس کو ہم نے اپنی میڈ رکھا ہے، یہ تجھے اپنا رب نہیں مانتی بلکہ یہ موسیٰ کے ہاتھ پر ایمان لا چکی ہے اور موسیٰ کے رب کو اپنا رب مانتی ہے۔ یہ سنتے ہی فرعون نے اسی وقت اپنی اس میڈ کو دربار میں بلوایا۔ وہ غصے میں اپنی میڈ کو کہنے لگا، اے لڑکی، تو کسے رب کہتی ہے؟ وہ کہنے لگی، میں زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، مجھے اور تجھے پیدا کرنے والے اللہ کو اپنا رب مانتی ہوں۔ میں تو موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان کر ایک اللہ پر ایمان لا چکی ہوں اور میں تیرے رب ہونے کا انکار کرتی ہوں۔ تو جو کرتا ہے کر گزر، میں ایمان نہیں چھوڑ سکتی۔ فرعون نے کیا کیا کہ فوراً ایک ابلتی اور جوش مارتی ہوئی دیگ منگوائی جس میں تیل بہت زیادہ گرم تھا، اور اس لڑکی کو ایک آخری موقع دیا۔ کہا کہ تو موسیٰ کے رب کو چھوڑ کر مجھ پر ایمان لے آ اور مجھے اپنا رب مان لے، تو بچ جائے گی۔ لیکن اس نے انکار کیا اور کہا کہ نہیں، میں تجھے اپنا رب بالکل نہیں مان سکتی۔ تو فرعون نے کیا کیا کہ اس کے سامنے پہلے اس کی دو چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو باری باری تیل کی اس جلتی ہوئی کڑھائی میں ڈال دیا۔ اس کی بچیوں کی روح نکلتی ہے تو وہ اپنی ماں سے یہ کہتے ہیں کہ اماں گھبرانا نہیں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم جنت میں ایک ساتھ ہو جائیں گے، اور ویسے بھی ہمیشہ رہنے کی جگہ تو جنت ہی ہے۔ جب اس میڈ کی دونوں بچیوں کو باری باری تل کر مار دیا جاتا ہے تو یہ باندی فرعون سے کہتی ہے کہ اب تھوڑی دیر کے بعد نے مجھے بھی مار دینا ہے، تو میری ایک آخری خواہش ہے، اس کو آپ پورا کر دیں۔ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے اور میری بچیوں کی جلی ہوئی لاشوں کو ایک ہی قبر میں دفنا دینا۔ فرعون نے غصے میں آ کر کہا کہ تو اس قابل تو نہیں ہے کہ تیری کوئی خواہش پوری کی جائے، لیکن چل، میں تیری یہ خواہش پوری کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اس بدبخت نے اس باندی کو بھی کھولتے اور ابلتے ہوئے گرم تیل کے اندر ڈلوا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے باندی بھی تل گئی اور بیٹیوں کی طرح اس کی لاش بھی پکوڑا بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس قربانی کا اس کو بدلہ یہ دیا کہ اسے اعلیٰ جنت عطا فرمائی، بلکہ ان کی قبر سے تیز جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ معراج کی رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے تو اچانک ایک جگہ سے بہت تیز خوشبو فیل ہوئی۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ اس قبر سے آ رہی ہے جہاں فرعون کی باندی اور اس کی دو بچیوں کی جلی سڑی ہوئی لاش رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کا بہترین خوشبودار لباس پہنا دیا ہے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر ادھر حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی وہ بھی بہت حیران ہوئی، اور تب انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ ہو نہ ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل سچے نبی ہیں۔ واقعی جنت اور جہنم یہ ایک برحق چیز ہے، یہ ایک ریالٹی ہے جو یہ باندی اپنے ایمان کے خاطر اتنی بڑی سزا خوشی خوشی برداشت کر گئی اور اپنی بچیوں کی محبت بھی ایمان کے آڑے نہیں آ سکی۔ واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دین کی طرف بلا رہے ہیں وہ دین بالکل سچا ہے، اللہ ایک ہے، اس لیے یہ سب دیکھ کر وہ بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ ویسے تو حضرت آسیہ بچپن سے ہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کے واقعات کو دیکھ کر آپ پر گرویدہ ہو چکی تھی، اور دل ہی دل میں آپ کے لیے ایک سافٹ کارنر رکھتی تھی، اور یہ جانتی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام عام بچے نہیں ہیں بلکہ یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص برگزیدہ پیغمبر ہیں، کہ اس نے بچپن سے ہی دیکھا تھا کہ آپ کی انگلیوں سے 3 دن تک شہد نکل رہا تھا، اور جب فرعون ایک مرتبہ آپ کو مارنے لگا، قتل کرنے لگا اور چھری آپ کی گردن پر رکھنے لگا تو چھری نے کام کرنا بند کر دیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر حضرت آسیہ کو پہلے سے ہی یقین ہو چلا تھا، لیکن اب یہ پورا واقعہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام پر اوپنلی ایمان لے آئیں۔ اب وہ ایمان لے آتی ہیں اور یہ سب دیکھ کر فرعون کے محل میں کوہرام مچ جاتا ہے، اور فرعون کے اپنے ہی لوگ فرعون کو یہ تانا دینے لگتے ہیں کہ دیکھ، اب تک تو گھر کے باہر کے لوگ موسیٰ پر ایمان لا رہے تھے، لیکن اب تو تیرے اپنے ہی گھر کے لوگ، تیری اپنی ہی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا ہے اور تجھے رب ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ فرعون کچھ دن تک تو اپنی بیوی حضرت آسیہ کو بہت پیار سے سمجھاتا رہا کہ وہ ایمان کو چھوڑ دیں اور اسے دوبارہ سے رب مان لیں،
لیکن حضرت آسیہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹی اور ایمان کو نہیں چھوڑا۔ جب وہ سمجھ گیا کہ حضرت آسیہ پیچھے نہیں ہٹنے والی، اس نے آہستہ آہستہ ان کو عذاب دینا شروع کر دیا، لیکن جتنا وہ زیادہ عذاب دیتا جاتا اتنا ان کی بیوی کا ایمان اللہ پر پکا ہوتا جاتا۔ آخر اس نے تنگ آ کر ایک دن حضرت آسیہ کو پورے دربار میں ننگا کرنے کا حکم دیا، اور پھر یہ حکم دیا کہ ان کے جسم کو گرم گرم تیز لوہے کی کنگھیوں سے چھیلا جائے۔ حضرت آسیہ یہ زبردست عذاب سن کر برداشت نہیں کر سکی اور اللہ سے رو رو کر دعا کرنے لگی، اے اللہ، میں تجھ پر ایمان لائی ہوں، آج تک اس خبیث کافر کی طرف سے پہنچنے والی ہر اذیت، ہر سزا کو میں نے برداشت کیا، لیکن اب جو یہ سزا ملنے جا رہی ہے، جسم کا ننگا کیا جانا اور سخت گرم کنگھیوں سے جسم کو چیرا جانا، میں اس کو برداشت نہیں کر پاؤں گی، مجھے اس ظالم کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ اتنے میں اللہ پاک کی طرف سے ان کی نگاہوں کے سامنے ایک منظر پیش کیا جاتا ہے جس میں وہ ایک اعلیٰ جنت دیکھتی ہیں، اور یہ دیکھتی ہیں کہ ان کے سامنے خوبصورت باغ ہیں، محلات ہیں، اور ایسی جنت ہے جو سب جنتوں سے بڑی اور خوبصورت ہے۔ اور یہ وہ جنت تھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی جنت تھی، اور یہ جنت حضرت آسیہ کو اس لیے دکھائی گئی کیونکہ جنت میں حضرت آسیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنے گی۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا تھا، خدیجہ، جب تم جنت میں جاؤ گے تو وہاں آپ سے پہلے میری 2 بیویاں ہوں گی، انہیں میرا سلام کہہ دینا۔ اور آپ نے فرمایا کہ آسیہ اور مریم دونوں کو اللہ تعالیٰ نے میری بیویاں بنا دیا ہے۔ اور پھر حضرت آسیہ کو فرعون کے ہاتھوں قتل کر دیا جاتا ہے۔ حضرت آسیہ کی شہادت کے بعد فرعون کا تکبر اور اس کا ایروگنس اپنی پیک پر پہنچ جاتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت کا کام دینا جاری رکھا، اور آپ فرعون کو برابر اللہ کی پکڑ اور عذاب سے ڈراتے رہے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ فرعون اکیلا بیٹھا تھا۔ اسے اکیلا پا کر موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ دربار میں جب اس کے ساتھ حامان ہوتا ہے تو یہ دعوت کو سننے سے انکار کر دیتا ہے۔ اکیلا دیکھ کر اس کی طرف دعوت کے لیے آگے بڑھے اور اسے پاس بٹھا کر بڑی نرمی کے ساتھ دعوت دینے لگے، اور اسے کہا کہ دیکھ فرعون، اگر تو مجھ پر ایمان لے آئے گا، کلمہ پڑھ لے گا، اللہ کو اپنا رب مان لے گا، تو دنیا میں ایک لمبے ٹائم پیریڈ تک حکمران رہے گا، اور آخرت میں بھی تجھے اچھا ٹھکانہ ملے گا، تیری حکومت بھی قائم رہے گی۔ یہ ساری باتیں سن کر موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں کلمہ پڑھ لوں، لیکن وہ واپس پلٹا اور اس نے جا کر حامان سے مشورہ کرنا چاہا۔ حامان فرعون کے دربار کا سب سے بڑا درباری اور وزیر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حامان سے مشورہ نہ کرنا اور تو کلمہ پڑھ لے۔ اس نے جواب دیا کہ میں حامان سے ضرور مشورہ کروں گا اور اسے بھی ایمان لانے کا کہوں گا، اگر وہ مسلمان ہو گیا تو میں بھی کلمہ پڑھ لوں گا۔ حامان فرعون کا سب سے بڑا درباری تھا، وہ وہاں سے پلٹتا ہے اور دوڑتا ہوا حامان کے پاس جاتا ہے۔ حامان نے جب فرعون کو اس حالت میں دیکھا تو یہ پوچھا کہ اے ہمارے رب، کیا ہوا؟ آپ کیوں اتنا پریشان ہیں؟ تو فرعون نے کہا کہ دیکھ، آج موسیٰ نے مجھ سے 3 وعدے کیے ہیں۔ ایک وعدہ تو یہ کیا کہ اگر میں ایمان لے آؤں گا تو ہمیشہ کی حکومت میری رہے گی، دوسرا وعدہ یہ کیا کہ مجھے لمبی عمر ملے گی، اور تیسرا وعدہ یہ کیا کہ مرنے کے بعد جنت ملے گی اور جہنم سے بچ جاؤں گا۔ کیا میں اس پر ایمان لے آؤں؟ اس پر پلٹ کر حامان نے کہا کہ نہیں، دیکھو موسیٰ جھوٹ بول رہا ہے۔ پہلا وعدہ جو اس نے کیا کہ لمبی زندگی ملے گی، تو آپ تو 450 سال تک جی رہے ہیں، اور آپ خود ہی رب ہیں، تو آپ کو کہاں موت آئے گی؟ دوسرا جو اس نے وعدہ کیا کہ آپ کی حکومت قائم رہے گی، تو اتنے لمبے پیریڈ تک آپ کی حکومت چل تو رہی ہے، آپ کی حکومت کو کون گرا سکتا ہے؟ آپ اپنے آپ میں خدا ہیں۔ تیسرا وعدہ جو اس نے جنت جہنم کا کیا ہے، تو آپ خود جس کو چاہتے ہیں اسے جنت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اسے جہنم دیتے ہیں۔ فرعون نے یہ بات سنی اور کہا کہ ہاں، آپ کی بات تو صحیح ہے۔ یہ سن کر اس کے دل میں جو ایمان کا جذبہ تھا وہ بھی نکل گیا، اور یوں وہ اپنے وزیر اور درباری کے کہنے کی وجہ سے ایمان لاتے لاتے رہ گیا۔ ادھر حامان اور اس کے دوسرے درباریوں نے فرعون کے دل میں کفر اور اللہ کی نفرت کے ایموشنز اور زیادہ پکے کر دیے، اور فرعون کو ڈرایا کہ اگر بنی اسرائیلیوں کو بالکل ختم نہ کر دیا گیا تو یہ کہیں آگے چل کر ہماری حکومت کے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ اس لیے فرعون اور اس کے درباریوں نے بنی اسرائیل پر اپنے ظلم کا سلسلہ اور تیز کر دیا۔ بچوں، عورتوں، بوڑھوں کی چیخیں آسمانوں کو چھوتی رہی، لیکن ادھر ان کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو رکھتے ہی تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کی تسلی دینے پر کہنے لگے، اے موسیٰ، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم عذاب میں ہی تھے اور اب بھی ہم عذاب میں ہی ہیں۔ آپ ان کو بار بار تسلی دیتے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدائے پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے،
کہ اللہ تعالیٰ فرعونیوں پر عذاب نازل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور عذاب کے دروازے کھول دیے۔ فرعونیوں پر اللہ تعالیٰ نے چچڑیوں کا عذاب بھیج دیا، جس کی وجہ سے ہر قبطی اور فرعونی کے گھر میں بے شمار چچڑیاں بھر گئیں اور ہر چیز کو تباہ کر دیا، اور یہاں تک کہ لوگوں کے جسموں کے ساتھ چمٹ گئیں، جس سے قوم سخت پریشان ہو گئی اور فرعون سے کہا کہ موسیٰ کو کہہ کر یہ عذاب ٹلوا دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ چچڑیوں کا اور جوؤں کا عذاب اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عذاب ہٹنے کے بعد فرعون کو وعدہ یاد دلوایا اور کہا کہ اب ایمان لے آؤ، تو وہ سارے لوگ بالکل انکاری ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر بد دعا دی تو اب کی بار فرعون کے لوگوں پر کھٹمل کا عذاب اللہ تعالیٰ نے اتار دیا۔ یہ کھٹمل اور ٹڈیاں ہر طرح کی فصل کو بھی تباہ کرنے لگیں۔ اسی طرح سے کچھ ہی دنوں کے اندر اندر ان لوگوں کے اوپر زندگی کا دروازہ تنگ ہوتا گیا، اور اس سے تنگ آ کر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پھر کہا کہ یہ عذاب ہمارے اوپر سے اٹھا دو، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر وہ عذاب پھر اٹھا دیا گیا۔ چند دنوں کے بعد یہ لوگ پھر عذاب کو بھول کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آتے ہیں اور اپنے وعدے سے پھر کر پہلے کی طرح بنی اسرائیلیوں پر ظلم اور ستم کا پہاڑ ڈھانے لگتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اب کی بار ہر فرعونی کے گھر میں اور ان کے محلات میں ہر جگہ لاکھوں کی تعداد میں مینڈک گھس آتی ہیں، کوئی کھانے کی چیز بھی محفوظ نہیں رہتی، ہر ایک جگہ ہر ایک چیز کے اندر مینڈک آ جاتی تھی۔ کافی دن تک یہ عذاب ان پر مسلط رہا۔ جب فرعونی اس عذاب سے تنگ آ گئے تو انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے ریکویسٹ کی، آپ اس عذاب کو ہٹا دو، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، لیکن پہلے کی طرح وہ دوبارہ بھول گئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئے۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اب ان کے اوپر دوبارہ سے عذاب نازل کرو، یہ لوگ بہت سخت ہیں۔ اب ان کے اوپر جو عذاب آتا ہے یہ عذاب اتنا سخت تھا کہ جس چیز کو بھی یہ لوگ ہاتھ لگاتے وہ خون میں تبدیل ہو جاتا۔ اگر یہ پینے کے لیے پانی کو منہ میں ڈالتے تو ظاہری طور پر تو وہ پانی دکھتا، لیکن منہ میں جا کر خون بن جاتا۔ برتن میں اگر کوئی چیز پکانے کے لیے رکھتے تو کچھ ہی دیر میں وہ خون میں کنورٹ ہو جاتی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بنی اسرائیلی پانی پیتا تو وہ پانی میٹھا ہوتا، لیکن وہی پانی اگر کوئی فرعونی پی جاتا تو منہ میں جاتے ہی وہ پانی خون میں بدل جاتا ہے۔ کئی روز تک یہ عذاب اسی طرح سے رہا۔ اس عذاب سے یہ لوگ اتنے تنگ آ گئے کہ انہوں نے اپنے پیٹ میں لگی پیاس کو بجھانے کے لیے بنی اسرائیلیوں سے کہا کہ تم ہماری پیٹ کی پیاس کو بجھانے کے لیے اپنے ہاتھ سے ہمارے منہ کے اندر پانی ڈال دو۔ ہوتا یہ ہے بنی اسرائیل کے لوگ جب ہاتھ میں پانی لیتے ہیں تو وہ پانی ہوتا ہے، لیکن جو ہی وہ فرعونیوں کے منہ میں ڈالنے لگتے ہیں تو وہ خون میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اپنے منہ میں پانی لے کر آؤ اور ہمارے منہ کے اندر ڈال دو، کسی طرح سے ہماری پیاس بجھ جائے۔ بنی اسرائیلی جب اپنے منہ میں پانی لیتے ہیں تو وہ پانی ہوتا ہے، لیکن جو ہی وہ فرعونیوں کے منہ میں جاتا ہے تو وہ خون بن جاتا ہے۔ اسی سخت عذاب کی شدت میں پیاس کی وجہ سے کئی سارے لوگ مر بھی جاتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کے لیے یہ لوگ اکٹھے ہوئے۔ اب فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے گڑ گڑا کر وعدہ کیا کہ اپنے اللہ سے یہ عذاب بھی ہٹوا دو، ہم سب کے سب ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو وہ عذاب جو خون کا عذاب ہوتا ہے ہٹ جاتا ہے، آسمان سے بارشیں برستی ہیں، ملک میں جو قحط ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے اور پورے ملک میں پھر سے وہی سرسبز اور شادابی کا دور آ جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی یہ بدبخت لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اس کے بعد فرعون کو یہ فکر ہونے لگتی ہے کہ اب اگر موسیٰ کو اپنے راستے سے ہٹا نہ دیا گیا تو یہ عذاب کے ذریعے سے ہم سب کو ہلاک کروا دے گا۔ اس لیے اب اس نے یہ سوچا کہ کسی نہ کسی طرح سے موسیٰ کا قصہ تمام کر دیا جائے۔ اس نے ایک دن چیلنج کیا کہ موسیٰ ایک کھلے میدان میں آؤ، میں اپنے ٹرینڈ جادوگروں کو بلواؤں گا، تم اپنا ہنر دکھاؤ اور اگر میرے بلائے ہوئے جادوگر ناکام ہو گئے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے تو میں تم پر ایمان لے آؤں گا، اور اگر جادوگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ اسے لگتا تھا کہ میرے جو جادوگر ہیں جن کو میں بلاؤں گا یہ تو بہت ٹرینڈ ہیں اور ان کے سامنے تو کوئی بھی ٹک نہیں سکے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا کیا کہنا، اس نے پورے ملک میں آواز لگائی اور ہر طرف سے جو ٹرینڈ جادوگر تھے ان کو اچھے خاصے گفٹس دے کر بلوایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی میدان میں تشریف لے جاتے ہیں۔ جادوگر خوشی اور فخر سے ناچ رہے تھے کہ ہم ابھی جادو کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو پیس ڈالیں گے۔ یہ جادوگر 400 کے آس پاس تھے۔ میدان سجتا ہے، جادوگر ایک طرف سے میدان میں آتے ہیں، دوسری طرف اکیلے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہارون علیہ السلام ہوتے ہیں۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اپنی پہل کریں یا تم پہل کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی پہل کرو۔ جادوگروں نے اپنے جادو کے زور سے پورے میدان کے اندر رسیاں ڈالی جو ڈالتے ہی ڈراؤنے اور زہریلے سانپ میں کنورٹ ہو گئی اور پورے میدان کے اندر وہ سانپ
हुंकार मारकर दौड़ने लगे। उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब ताला के हुक्म से बिना डरे अपने हाथ में जो लाठी होती है, जो असा होता है, उसे जमीन पर डाल देते हैं। जो ही वो डालते हैं, उन जादूगरों के सामने वो कई गुना बड़ा सांप बन जाता है और जादूगरों के डाले हुए सांपों को खाने लगता है। यहाँ तक कि थोड़ी ही देर के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम का जो असा था, जो सांप बनकर दौड़ रहा था, सारे सांपों को खा गया। हजारों का मजमा जो पूरे मैदान में मौजूद था, ये मंजर देख रहा था। देखते ही देखते पूरा मैदान साफ हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये जिंदा मौजज़ा देखकर जो जादूगर आए हुए थे, जिन्हें अच्छे खासे पैसे देकर बुलवाया गया था, वो एकदम मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि ये कोई जादू का करतब नहीं है, बल्कि ये सच्चे दीन का सच्चा मौजज़ा है। अल्लाह ताला की ये गैबी मदद देखकर हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम दोनों सजदे में गिर जाते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। ये देखकर सारे जादूगर भी सजदे में गिरते हैं और जोर जोर से कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मूसा कलीमुल्लाह, और जोर से नारा लगाते हैं कि हम ईमान लाते हैं मूसा और हारून के रब पर। ये सारा मंजर देखकर और फिर जादूगरों का ईमान लाना फिरौन को बिल्कुल हजम नहीं होता और ये पहले से कई गुना ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उधर मूसा अलैहिस्सलाम से ये कहने लगता है कि तू इन सब का गुरु है और ये तेरे चेले हैं, ये तुम सब की मिली भगत है। और जादूगरों से कहता है कि तुम खाते मेरा हो, तनख्वाह मुझसे लेते हो, और आज जब मेरे सबसे बड़े दुश्मन से मुकाबले का वक्त था तो तुमने मुझे जलील कर दिया और मूसा के हाथ पर ईमान ले आए और कहने लगा कि अब मैं तुम्हें खतरनाक सजा दूंगा, एक तरफ की टांग और दूसरे तरफ की बाजू तुम्हारी काटूंगा और तुम्हें सूली पर लटका कर कत्ल कर दूंगा। ये जादूगर अब चूंकि ईमान ला चुके थे मूसा अलैहिस्सलाम पर, तो इन्होंने कहा कि फिरौन, जो तुझसे हो सकता है तू कर गुजर, हम जिस रब को रब मान चुके हैं उससे पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि हमें समझ में आ गया है कि असली रब कौन है और झूठा खुदा कौन है। फिरौन ने अपने जल्लादों को हुक्म दिया कि इनके हाथों को और इनके पैरों को काट कर सूली पर चढ़ा दो। जल्लादों ने हुक्म मानकर उसी तरह से हाथों और पैरों को काट कर दरख्तों के साथ बड़ी बड़ी मेखें ठोक कर उनको कत्ल कर दिया और यूं ये जादूगर इस्लाम लाकर शहादत के रुतबे पर पहुंच जाते हैं। जादूगरों के कत्ल के बाद फिरौन के हौसले बुलंद हो गए और वो अब इस दर पे आ गया कि मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटाने की तदबीर सोचने लगा, लेकिन अंदर से डर भी रहा था कि यही वो शख्स है जो मेरी हुकूमत को खत्म करेगा। इसलिए उसने बनी इसराइल पर जुल्म और भी ज्यादा तेज कर दिए। उनके बच्चों को कत्ल कर दिया जाता, औरतों को अगवा कर लिया जाता। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की ये हालत देखकर बहुत दुखी होते और अल्लाह ताला से बार बार ये दुआ करते, ऐ अल्लाह मेरी कौम को इस जुल्म से नजात अता कर और फिरौन की गुलामी से रिहा कर। हामान ने एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहीं जाते देखकर ये कहा कि देख मूसा, अगर तू हमारे रब फिरौन के साथ इसी तरह मुकाबला करता रहा तो बहुत जल्दी तुझे भी सूली पर चढ़ा दिया जाएगा और तेरा भी किस्सा तमाम हो जाएगा। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े जलाली अंदाज से कहा कि हामान, कि ये दावत का काम मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ, ये मेरे रब का हुक्म है कि तुम फिरौन और उसके लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ और इसमें तुम्हारा ही फायदा है कि तुम्हारी हुकूमत भी बच जाएगी और मरने के बाद भी तुम्हें जन्नत मिलेगी। और हाँ देखो, फिरौन एक दिन ईमान लाने के लिए तैयार भी हो गया था, लेकिन तुमने उसे ईमान नहीं लाने दिया। मैं तुम्हें फिरौन और तुम्हारी सारी काफिर कौम को दीन इब्राहिमी को कबूल करने की दावत देता हूँ। और देखो, अगर तुमने ऐसा ना किया तो अल्लाह का दुनिया और आखिरत में सख्त अजाब तुम लोगों पर नाजिल हो जाएगा और तुम पर अल्लाह का हमेशा का अजाब मुसल्लत होकर रहेगा, जिससे तुम कभी भी निकल नहीं सकोगे। ये सुनकर वो खबीस गुस्से से भरा हुआ फिरौन के दरबार में चला जाता है ताकि वहां जाकर फिरौन को मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ और भड़काए और आपको खुदा न खास्ता शहीद करने का कोई रास्ता निकाले। लेकिन याद रहे कि इस पूरे टाइम पीरियड में फिरौन और उसके लोग कई बार मूसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाते और कत्ल करने की साजिश करते रहते, लेकिन हर बार अल्लाह ताला किसी न किसी तरह से अपनी गैबी मदद के जरिए मूसा अलैहिस्सलाम को बचाते रहते। अब की बार जब हामान फिरौन के पास जाता है तो वो उसे उकसाने की पूरी कोशिश करता है और कहता है कि देखो, ये वही आदमी है जिसने हमारे एक बंदे को कुछ दिन पहले मुक्का मारकर कत्ल कर दिया था, इसलिए हमारे पास आज ये मौका है कि हम इस पर 20-25 साल पहले का कत्ल का मुकदमा चलाएं और इसको इसके बदले में सूली पर चढ़ा दिया जाए। सारे दरबारियों ने इस पर इत्तिफाक कर लिया और फिर मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल की तैयारी होने लग गई। उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर चले गए। वहां करीब में ही एक पहाड़ था जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम अक्सर चले जाते और वहीं पहाड़ पर ही वो जिक्र भी किया करते थे, इबादत भी करते थे और अल्लाह ताला से दुआ
दुआ भी करते हैं। दोपहर के करीब का वक्त था। अल्लाह ताला की तरफ से वही आती है कि मूसा, फिरौन का जुल्म अब अपनी पीक पर पहुंच चुका है और ये हद से बढ़ चुका है। अब इसकी पकड़ का वक्त आ चुका है, इसलिए आप अभी इसी वक्त पहाड़ से उतरें और अपने लोगों को कहें कि बिल्कुल चुपके से अपना सारा सामान तैयार रखें और घोड़ों को भी अपने घरों के अंदर ही तैयार करें ताकि किसी को भी कानो कान खबर ना हो। रात का जब पहला या दूसरा पहर होगा तो तुम अपने सारे लोगों को साथ लेकर मिस्र से निकल जाओगे। ये हुक्म अल्लाह ताला का है। याद रहे कि कोई भी पीछे न रहे। बनी इसराइल के 12 कबीले थे और उनकी आबादी बाज के नजदीक 6 लाख थी और कुछ कहते हैं कि 70,000 या 1 लाख थी।